خوشنوے محبت کر لو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا جد الحسن الحسین رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا رسول اللہ انظر علنا یا رسول اللہ انظر علنا یا رسول اللہ انظر علنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ بیدی سیلنا اشکالنا. اما بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز بھائیوں الحمدللہ رب العالمین کہ تسی تے میں نبی مکرم شفیع معصم نور مجسم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ ذکر میلاد کے واسطے اسی مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک کے عظیم موقع تے سرکار نے میلاد پاک کا تذکرہ کرنے واسطے بیٹھے ہیں. دعا کریں آمین. پھر تو پہلے میرے مسلک کا عظیم نام سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت ناقش اہل سنت اور بڑی پیار کرنے والی شخصیت محترم مقام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ایوب الداروی صاحب زیدہ شرفہ بڑی خوبصورت پر مغز پر تاثیر مدلل و مستند گفتگو فرما رہے صلی اللہ آپ کے علم عمر عمد اندر برکت عطا فرمائے. علماء ربانیین خوبصورت چہرے میرے تو ہر اعتبار میں سینئر علم عمر عمل زہد و تقوی تجربہ ہر اعتبار میں میرے تو سینئر لوگ تشریف فرما لیں. میں ایک طالب علم یہ شیئر گفتگو کرنا چاہوں گا. میں خطبہ بھی ترنم نہ نہیں پڑھیا چونکہ جمعہ کا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے میرا ٹائم بچ جائے. لمبی تمہید بھی میں نہیں بننی تاکہ میں بلا تمہید اپنی گفتگو آغاز کر کے زیادہ تو زیادہ سرکار کی گلاں تھوڑے تک پہنچا سکا. بس ایک کوئی گزارش کر کے میں اپنی گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا کہ جدو میں اللہ کا قرآن پڑھا میرے نبی پاک کا فرمان پڑھا تو ایک کوئی مسکرا کے سبحان اللہ. ایک مسئلے کی گل سن لو اگر میرے یقین نہ ہوئے کہ مفتی صاحب علماء ربانیین انہوں نے پوچھ لو انہوں نے بھی تھوڑا یقین نہ ہوئے پورے پاکستان میں جڑا تھوڑے پسند کا عالم دین ہوئے وہ جا کے کچھ نہیں جمعے تے شاہ دی سانو ملاحظہ تو آئے سنوں ایک گل کیتی ہے یہ کوئی سانو کوئی ثبوت کوئی یہ کوئی ہے حقیقت اصل شاہ جی بولو کہنا کی چاہتے ہو دسنا چاہنا ہری پر ہزارے دے رہنے والے ہو باغیرت ماما دے باغیرت پتر بیٹھے ہو دسنا چاہنا کہ ہر زبان تے میرے نبی دا ذکر نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میرے خیال میں بات سمجھا نہیں سکیا. پھر سنو بیٹھی اخیر ہر پھردو کھاتا جڑن ایرا غیرہ تے نتھو خیرہ او دی زبان تے میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں ہوتا. میرا اللہ ویندہ ہے کہ زبان میرے یار دے ذکر دے قابل ہے. ایک حدیثت پاک ہے زبان پاک ہے قرآن پاک ہے. کیوں کہ پاک زبانہ چنی ہوئی زبانہ برگزیدہ زبانہ رسول اللہ دا ذکر کرنے کرے. ہر زبان تے میرے مصطفیٰ دا ذکر نہیں ہوتا. حضور دے دار دے خان بیٹھے سنی سو صلی رب محمد سنی نم حرام نہیں. نعرہ رسالت نعرہ حیدری غلام ہے غلام یہ رسول میں عشق مصطفیٰ. حضرت دیوکار بس کوئی گزارش کرنا چاہاں جڑا نمک آمیں سنی نہیں جڑا سنی اور نمک حرام نہیں. نبی دے میلاد دے دن دے بس پتہ لگے حضور دے نمک حرام ہے کہ اپنے نظر پہ کر دے. اور اگر تسی ایک مرتبہ مسکرا کے نبی پاک جو غلاموں قرآن مسجد دی باری چنے لوگ گھر جا کے پڑھنے سبحان لڑیاں والے ذکر میں بلند کرا اور تو بلند ہوئے کہ نہ ہوئے جتا ذکر قبلہ داروی صاحب بلند کرن پتہ جو تا ذکر بلند ہوئے کہ نہ
نہ ہوئے جدا ذکر کوئی تواڈے وچ بندہ بلند کرے ہورے دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے جدا ذکر کوئی پیر کوئی بڑا کوئی جناب علامہ کوئی صحابہ کوئی شیخ القرآن شیخ الحدیث قرآن اسلام کوئی دین دا بڑا بڑا کام جدا ذکر بلند کرے ہورے دا ذکر بلند ہوے کہ نہ ہوے تے نبی دے غلام کو جدا ذکر اللہ بلند کرے میں اچھی تھان تے انہوں نے بات چڑھے میں دیکھ لو کہ نہ سبحان اللہ دا ذکر نہیں آندا پھر چہرے دی زیارت کرنا 2-4 منٹ میں ہن برداشت کراں گا اس تو بعد میں ہاتھ جوڑ کے ترلا کراں گا جے میرے وال وکھڑی تے سبحان اللہ کہہ لے تے دھیان تھلے کر میں 6 گھنٹے گڈی چلا کے تہاڈے کول حاضر ہویا سمجھ آئیے تے 2 جمعے میں پڑھانا رہا وہ بھی چھڈے نے اج حکم دی تعمیل ڈاڈی سی جی ضرور آਉਣਾ ہے تے حکم دی تعمیل کردا آیا تے بھڑے ہونے سلوک نہ کرو کہ تسی سبحان اللہ بھی آکھو یا سبحان اللہ فرما رہے یا تھوڑا جہا چہرہ تھلے کر چھڑیا سبحان اللہ حضرات دی وقار توجہ فرمائیو میں جڑی گل پہ کر رہا جدا ذکر کوئی پیر کوئی فقیر کوئی وڈیرا کوئی ایم پی کوئی ایم این اے کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی وزیر اعظم یا صدر بلند کرے ہوے دا ذکر بلند ہوے نہ ہوے جدا ذکر میرا اللہ بلند کر چھڑے اللہ وہ تیرے سے بلند والا بلند کیتا تیرا ذکر کس سے دنیا دار نے بلند کیتا تیرا ذکر تیرے خدا نے بلند کیتا سنیو جدا ذکر میرا اللہ بلند کرے ماں نے اولاد جبھی نہیں جڑوں کے ذکر کو مٹا سکے تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا جمعۃ المبارک کا مبارک دن ھذا یوم الجمعہ وھذا یوم العید بالمؤمنین وھذا یوم المشہود ایڈا مبارک دن کہ رسول اللہ نے ذکر دی محفل اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ انج بیٹھ کے میرے نبی دی گلاں کرنا کیا شرک تے نہیں کیا بدعت تے نہیں کیا فضول خرچی تے نہیں کوئی رسم تے نہیں کوئی ویکس ویکھی کام بنایا ہے یا میرے نبی کے صحابہ کی سنت ہے سبحان اللہ میں شعر اچھا پڑھ لینا میں اللہ خوش گلو بنایا میں شعر اچھا پڑھ لینا پر شعر تقریر نہیں تقریر اللہ کا قرآن ہے نبی پاک کا فرمان ہے تھوڑا جب مٹ پڑھنا پھر انشاءاللہ آپ شعر پڑھا گے حضرات دی اوقات تسی بھی آئے ہو میں نہیں آیا بیٹھ کے پہ کرنے حضور دیا گلا بولو کی پہ کرنے حضور دیا گلا سارے بولو کی کر رہے حضور دیا گلا امام احمد بن حنبل نے اس حدیث پاک کو اپنی مسند امام احمد اندر کوٹ کیتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک میں راوی نے تسی میرے والے دیکھو میں تمہیں کر کے بڑھنا چاہنا منظر کشی کر کے بات بڑے ذہن کے ساتھ جو پاک رکھانا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بلادیو نبی دی مسجد سی سبحان اللہ کھجور دے کھگے ہونا چند پے سبحان اللہ کھجور دے تنے میں تھام سن سبحان اللہ میرے مصطفیٰ نے صحابہ گول دارا راگ بیٹھے سن تے کسے موضوع تے گفتگو پئی ہوندی سی کسے موضوع تے باہمی اظہار خیال ہو رہا سی کسے موضوع نو ڈسکس کیتا جا رہا سی تسی تکو میرے ول حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ملا دیو نبی پاک نے صحابہ نبی دی مسجد میں بیٹھ کے کسے موضوع تے گفتگو پہ کرتے سن تیرے تے میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تا شان نبوت کا پردہ اٹھایا حضور مسجد آ گئے سبحان اللہ اور تکو ذرا میرے ول نبی پاک مسجد میں جائے نا میرے نبی پاک نے چپ کر کھلو گے نا سننا تے ویکھنا شروع کر چھڑیا کی آندے نے پہ سبحان اللہ ایک ہی گلاں کر رہے ہیں توجہ میرے چند لمحات چند گھڑیاں چند ساعتاں میرے مصطفیٰ نے سنیا پڑھو مسند امام احمد بن حنبل میں تو میں ذمہ دار ہوں حضور نے چند لمحات سنیا پھر لبے وحی جوہا نو کھولیا حضور نے فرمایا صحابہ صحابہ پیچھے جی یا رسول اللہ صحابہ کھڑے ہو گئے جی آقا جی نہ چھپالو حضور حکم ہو گئے بڑے قدموں تو سادہ معاملہ قرآن آقا حکم حضرت امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک سوال کیتا صحابہ ما اجلسکم ایتھے کیوں بیٹھے سبحان اللہ تسی بھی آئے ہو میں بھی آیا اور دیا گلا حدیث سن حضور نے فرمایا صحابہ ما اجلسکم کی میں کر دیو پر بند مقصد کی ہے کس وجہ بیٹھے ہو کی گلا ہو رہی ہے صحابہ کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑے مدینے دے اللہ نے بنا کی ہے جلسنا نذکر اللہ سبحان اللہ جلسنا نذکر اللہ وجلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ قبلی والے اسی پہ کہ اللہ دی کرم نوازیاں اودیاں مہربانیاں اودیاں عطاواں اودیاں بخششاں اودیاں عنایات اودیاں نوازشات اودے احسانات یا سیدی یا رسول اللہ اسی پہ کہ رب کی نعمتاں دے رب دا شکر پہ ادا کرنے ہیں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبی وحی جوہا نو کھولیا فرمایا صحابہ رب کے بے شمار نعمتاں دنیا میں قرآن اگر تسی خدا دیا
کرے. سبحان اللہ. کملی والے سکیم میں درسہ تھوڑیاں صحابہ کرام رکھ کی یا سید یا رسول اللہ اونچ توڑی گل 16 دے حضور کہ اللہ بے شمار نے نتیجے نے پر کملی والے ہون اسی بہ کے وَمَنَّا عَلَيْنَا بِكَ جڑا رب دی سب تو وڈی نعمت ہے نا جڑا رب نے اپنا یار سانوں دے چھڑیا ہے جڑا تہاڈی صورت وچ اللہ ساڈے تے سامنے چھڑے سونے جڑا تہاڈے گھر دی غلامی دا پٹا ساڈے گھر وچ آ گئے کملی والے جڑا تیرے گھر دی بھکاری سمجھ گئے مدینے والے تہاڈی یہ گلاں کردے سب سبحان اللہ. میں تمہیں گفتگو شروع کرنے تو پہلے پوچھے میں تو کی پہ کرنے حضور دیاں صحابہ کے اندر کملی والے اسی کی پہ کر سکتا ہڈیاں یاری پرانے مڑ دومی گلنا رڑ گئی ہیں نا مڑ دومی گلنا مل گئی ہیں پتہ لگا انج پہ کہ نبی نے گلنا کرنا شرک بدعت کوئی فضول خرچی کوئی رسم بلکہ نبی نے صحابہ کی سنت ہے ہن میں شعر پڑھنا چاہنا ہے تھوڑا ذوق چیک کرنا چاہنا اگر پھر میں تھوڑے ذوق کے مطابق تقریر کراں گا نبی نے غلاموں صحابہ کرام کے اندر یا سیدی یا رسول اللہ تھوڑی یہ گلنا تھوڑی شانہ تھوڑی کسی دے حقیقی یا سیدی یا رسول اللہ اے مالا گدے کاجل والے اے وقتو ہاں چہرے والے صحابہ کرام نے بھی یہ ہوئی آکھیا ہوئے گا ایک کملی والیا اسی بھی کی ہوئی پیاندے سب فضلے دا
صداقت یہ مورا رکھ دیا جان دیکھو میرے ول منڈل کشی کرنا چاہنا تیرے تے میرے نبی دے پیارے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دے دادا جان فرما دے او دنیا والوں او در حضور میں نبی لگے ہو گئی تشریف پالا آپ سارے سبحان اللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دربار عالیہ قادریہ چھوڑ شریف نبی لوگ غلاموں بھاگ طویل ہو گئے مل گئے جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے دادا جان فرما دے او دنیا والوں ادھر سرکار آ گئے میرے نبی دی جلوہ گری ہو گئی میں ادھر بھی طواف کعبہ پہ کر لگا تسی دیکھو میرے ول حضور دے دادا جان طواف کعبہ پہ کر دے رہے طواف کعبہ کر دے اندر دیا آپ فرما دے میں نظر اٹھا کے کعبے والے کھلائے تے کی پیا بھی نوا فتزلزل الکعبہ ذرا توجہ فرمائیو شہر کعبہ کعبے دا متولی حضور کے دادا جان فرما دے کعبے والے نہ پیا تے کی پیا بھی
حلیمہ سعدیہ غلامو ایک دن سالیاں دائیاں رکھ کے حلیمہ کو آ گئیاں حلیمہ آنیڑیوں کتنا آئیاں ہو حلیمہ دیا سہیلیاں بول دیا نہیں حلیمہ تیرنا گلا کرنا یاما تیرنا شکوا کرنا یاما تیرنا شکایت کرنا یاما حلیمہ فرما دیا نے کڑیوں میں توجہ میرے والے حلیمہ فرما دیا نے کڑیوں میں سمجھی نہیں تسی کہنا کی چاہتیا ہو ایک دائی بول دیے حلیمہ تو بڑی فضول خرچی ہو گئی ہے بڑیاں فضول خرچیاں کر گئی ہے حلیمہ فرما دیا نہیں کڑیے میں نہیں سمجھ آئی تو کی کہنا چاہنی ہے ایک سینئر دائی بول دی حلیمہ تنو میں دس لیا آنی اڑیے بول حلیمہ کی سہیلی آگی ہے حلیمہ یا دن کتنے دیانے ہو گئے اسی زکمیاں کر دیا اب یہ دلیل ضرورت ہے میرے بھی تیری کلی وچ دیوا نہیں سی پڑھتا آج کتنے دیانے ہو گئے ساری ساری رات تیرا دیوا بننا رہتا ہے حلیمہ ساری ساری رات تیرا دیوا بجھنا نہیں نبی دو غلامو جس نے حلیمہ دیا سہیلیاں نے اینی گل کی ہے حلیمہ کی فرمانیاں نے میریوں سہیلیوں واللہ لا اوقد نارا انہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میریوں سہیلیوں انہوں رب کی قسم ہے میں جس دن گانا بجایا اپنی کلی وچ لے آندا ہے میں تے کبھی دیوا پاڑی نہیں مینوں دیوا پاڑن دی لوڑ ہی نہیں پئی حلیمہ جے تو دیوا نہیں مارتی پھر روشنی کا دیے چاندن کا گئے حلیمہ دیا دیونگیاں مل گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق عورت بات کرنا ہے یہ بی بی مرد بھی کوئی پڑھتا نہیں صحیح قرآن ہے تو سویا سے پیچھے بولے نبی دو غلاموں گل آگی حلیمہ پاک دی علماء دے چاہتے ہیں سوچا چلیے ذرا حلیمہ پاک دے بوئے ہوتے سبحان اللہ تو سب معامل اس میں کہ دنیا پاک بڑے بڑی امیران بادشاہ ہے تو نبی کرنے جو میں اس کے رچانا حلیمہ پاک بھی آئی کعبہ تولی حضور دے دادا جان سہدے کعبہ کعبے دی کندھ نال ڈھول آ کے بیٹھے تھوڑا جا ہوئی سبحان اللہ سبحان اللہ کعبے دا متولی سہدے کعبہ کعبے دی کندھ نال ڈھول آ کے جناب عبد المطلب بیٹھے اور انہوں چلدی چلدی حلیمہ کو حضرت کے حضور دے دادا جان کو آگے عبد المطلب سلام ہوئے جے ساڑھے پنجابی لوگ جے تو اس طرح کر کے ڈیرے تھے اور پیران کو جناب سلام ہوئے جے ہاں حلیمہ آؤ کدھر آئی ہوں کعبے دا متولی بول رہے پہ عرب دا سردار بول رہے پہ ہاں حلیمہ آپ کدھر آئیں گے عبد المطلب اللہ تو انہوں پوترا دیتا ہے نا جی فرما ہاں الحمدللہ میں نوے بخواہ چاہتا سبحان اللہ سرکار میں نوے بخواہ فرما چلا دیموں میرے نال میں بخونا کتاب
اگے کے حضور دے دادا جان پیچھے پیچھے حلیمہ سعدیہ نبی دا دادا صحن کعبہ جو کراس کر کے پیچھے حلیمہ سعدیہ چلدی 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 حلیمہ فرماندے نو ملا دیو میں آ گئی نبی دی پیاری امی جان سبحان اللہ سیدہ سبحان اللہ طیبہ سبحان اللہ طاہرہ سبحان اللہ راقیہ سبحان اللہ منیرہ سبحان اللہ منورہ سبحان اللہ عارصہ سبحان اللہ صالحہ سبحان اللہ مؤمنہ سبحان اللہ آمنہ سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہ آج یہ گھر مبارک آئی نا ہوں تک یہ ذرا میرے پاس آئے نہ کرو جو پڑھو سیدھے یہ کتابہ حلیمہ پاک فرماتی ملا دیو میں نبی دی امی جان دے ویڑے چاہیے نا اب وہ منظر کیے میں کر کے وہاں لگا حلیمہ پاک فرماتی ملا دیو میرے نبی پاک دی امی جان نے سرکار میں گود میں چکے ہیں ہری پڑھو حضرت والو اس کو بے سوکھا میں اوپر ہی ہوگا سمجھ آوے تو کمی سبحان اللہ نہ آوے تو کمی سبحان اللہ تو سوکھا میں نہیں کر سکتا حلیمہ فرماتے نبی پاک کی امی جان دے ویڑے چاہیے نا تے سرکار کی امی جان نے سرکار کو چکے گود وچ تے لٹائے تے اُتے سفید رنگ دا اونی کمبل دیتا ہوئے فرماتے رسول دی جان کھا کے بیٹھے میں بھی دی ماں دے سامنے آئی آمینہ سلام ہوئے جے حالی ماں جب کر آئی آمینہ جیلی ماں اپنا پتر دے وخات اپنا پتر دے وخات اور سنو گا میرے نبی جب بھی جان دے فرما جی ماں این ہے پڑھا ہے چکلا میرے پتر وہ حضور کی امی جان گو بچو نہ ہوئے مسئلہ دار حضور کی امی جان لے لی ماں حلیمہ فرماتی ملا دیو میں نبی پاک نے اٹھایا اپنی گو بچ اٹھا لیا اور میرے نبی کی امی جان دے حضور دے مکھڑے دوتے سفید رنگ دا اونی کمبل دیتا سی میرے دل وچ خیال آیا میری ماں ویکھ تے صحیح ہونا بیٹا سبحان ویکھ تے صحیح کڈا کو سونا فرمایا میرے اے خیال میرے دل وچ آیا جتھے نبی پاک دا مکھڑا سی نا جتھے حضور دا مکھڑا سی میں سفید رنگ دے اونی کمبل دے اس نکر نو پڑھیا سبحان اللہ میں ان کو نہیں دیکھنا تو سبحان اللہ کہنے پھر سنو فرماتے ہیں دل میں خیال آیا دیکھنا ہم نے پتر کتنا کو سوڑا ہے جتھے سرکار دا مکھڑا سی انج کر کے اتو اٹھایا نبی پاک دے مکھڑے اتو نظر پائی اوے ملا دی اوے میں صدقے جاواں میں قربان جاواں میری زندگی اور میری جان میں قربان جاواں حلیمہ کیوں ہے جے فرماتے ملا دیو میں نبی دے مکھڑے تو پردہ ہٹایا میرے نبی نے ماں زادت بشر والی اکھاں کھول کے میرے والے دیکھے سبحان اللہ فرماتے ہیں نینہ نہ نین ملے نا اکھاں چکھاں پئیاں نظراں نہ نظر ٹکرائیاں حضور دی نگاہ میں مسکینی تے پئیاں حضور دی نگاہ میں مسکینی تے پئی فرماتے ہیں میں دلے اپنے دل دے نال ہاتھ جوڑ کے ترلا کرنی ہاں سونے جو نظر کیتی ہے تے ہٹائی نا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق سونے جو نگاہ کرم ان کیتی جے نا میں مسکینی تو ٹایا جے نا کہ اس نگاہ دی ترجمانی نبی نے غلامو حلیمہ پاک حلیمہ سعدیہ جس نے حضور ویکھیا ہوئے گا حضور نے ویکھیا ماں زاد البشر والے محل حلیمہ نے چہرے تے پہلے نینا نے رہن ملے تے میری محبت آندی ہے حلیمہ پاک بھی ہوئی آندی ہو گیا تو ہے میرا
مسجد آ رہے نا اتنے گھٹ تو گھٹ 8 ڈبے ہونے چاہیے سن. یہ 4 ڈبے بچارے کی کرن گے نہ تسی اس ڈبے نال تھوڑا جا آواز ملاؤ تاکہ آواز ذرا زیادہ ہو جائے. میرا ٹیلر نہ لگے تھوڑا تے ڈبے نال آگے لگے. سبحان اللہ. نبی پاک دے غلاموں توجہ فرمائیو اگے چلو سٹیپ بائی سٹیپ اگے چلیے. حلیمہ پاک توجہ میرے والا ہے نا تھوڑی. حلیمہ پاک کو دکھانا نمیاں نے مختصر کرنا. حلیمہ نے سرکار کو چک لیا تے لے کے نا حضور کی امی جان نال ڈائلاگ ہو گیا سارے بھائی کنی رضاعت دا ٹائم ہے کنا دودھ پلاؤ گی کدو. جس حلیمہ پاک سارے معاملات طے کر رہے ہیں چکے سرکار کو. آمینہ جی حلیمہ میں ہن مڑ جاواں شام ہو دیر ہوئی. شام ہوندی کہ اپنے گھراں جاواں اپنے علاقے اپنے لوگ اپنے قبیلے اپنے پنڈ. فرمایا ٹھیک ہے حلیمہ جاؤ اللہ دی سپرد فی امان اللہ. حلیمہ نبی دی امی جان دے ویڑے جو سرکار نو رہ کے تے چلدی چلدی آ گئی سینے کعبہ وچ. ایک گل سنا کر کے چلنا. حلیمہ پاک دا خاوند جڑا سی وہ مقام ابراہیم دے کول سینے کعبہ چوں کھڑا کر گئی. ایتھے انتظار ہوئے کہ میں سرکار نو لے کے آؤں بچہ لے کے آؤں. خاوند مقام ابراہیم دے کول کھڑا سینے کعبہ وچ. حلیمہ پاک نے سرکار نو چکے آ کے خامد کو ہاں حلیمہ بچہ انہیں کہ لین دے کی دی شان ہے گھر جا کے دساں گی. چلیے دی کی شان تے صرف دا کی مقام ہے کیڑا خزانہ لے کے گھر جا کے گلا کریں گے. اور چلیے نبی دے غلام کو حلیمہ پاک فرماندیاں نے. حلیمہ فرماندے ملا دیو میں نبی پاک نو چکے تے کھلوتیاں مقام ابراہیم کول. ہن میرے وال دیکھو ذرا مقام ابراہیم کو کھلوتیاں تے چکے نبی پاک نو تے اے اندر کے کعبے ول بیٹھے ہیں. اور سامنے کعبے دی نکڑ دے وچ حجر اسود چمکدا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی تے بار بار چمڑن سی. آمین. حلیمہ فرماندی میں حضور نو چوک کے مقام ابراہیم کو کھلوتیاں کعبے دی نکڑ تے بیٹھے تے حجر اسود چمکدا پیا. فرماندی میرے دل وچ خیال آیا کہ حلیمہ اپنے پنڈ تو اگے ٹر چلی اپنے گھراں تو اگے ٹر چلی تے جاندی جاندی حجر اسود چوم جا اورے زندگی وفا کرے کہ نہ کرے. سبحان اللہ. اورے ہونا نصیب ہونا کہ نہیں ہونا تے جاندی چوم جا. ہن میں تانوں کر کے بہانا تے تنہا عبادت پڑھن لگا. نبی دے غلامو حلیمہ پاک فرماندے اے خیال دل وچ آیا میں سرکار نو اوتھے مقام ابراہیم دے کول نا صحن کعبہ وچ لٹایا. صحن کعبہ وچ مقام ابراہیم کول حضور نو لٹا کے حلیمہ فرماندی ملا دیو میں صحن کعبہ چوں چلدی 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 توجہ فرمائیو نہ آپ بے سوادے ہوئے تے نہ مینوں کرے آ جائے. سبحان اللہ. او مقام ابراہیم کول حضور نو لٹا کے صحن کعبہ چوں چلدی 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 حلیمہ فرماندی میں کعبے دی نکڑ تے آ کے نا حجر اسود نو نا سبحان اللہ بوسا دیتا. اور اگے تک ذرا حلیمہ فرماندی ملا دیو ہلے میں حجر اسود نو چوم کے سیدھی ہو کے کھلوتی نہیں میں سمجھی نہیں تو میں گھر کے پیچھے ہو گئی. ایک ہی معاملہ ہوا ہے. حلیمہ حضری پر ادارے دینے والے دسو ایک ہی سمجھنے رکھے. حلیمہ فرماندی ملا دیو رب کعبہ کی قسم ہلے میں حجر اسود چوم کے سمجھی نہیں میں سیدھی ہو کے کھلوتی نہیں تے ڈر کے پیچھے کیوں ہوئی کی پئی نہیں آ فخرج الحجر الاسود من مکانہ فخرج الحجر الاسود من مکانہ اور کعبے کی دیوار وچوں حجر اسود باہر نکلیا میں اوتھے کھلوتیاں اور شہر کعبہ جو ٹردا ٹردا چلدا 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 مقام ابراہیم کو حضور نے کہے ملا دیو حتا ان سکا وہ جا کے نبی کے نام چھوڑا. جشن عید میلاد النبی زندہ باد. حلیمہ فرماندی جنوں میں چمڑ گئی میں اتھے کھلوتی ہوں اور صاحب کعبے دی دیوار تو نکل کے فخرج الحجر الاسود من مکانہ کعبے دی دیوار تو نکلیا تو میں وینے کیا پڑی میرے کوڑوں نکلا جاندہ سینے کعبہ جو کراس کردہ کردہ مقام ابراہیم کو حضور لیٹے رہے حتیٰ الٹا سکا جا کے حضور دے نب چوم دے. اینی کوئی عبارت میں بخا سکنا میرے کو کتاب پئی ہے. ہون جڑی میں گل کر لگا کوئی حوالہ نہیں میرے کو ہے کوئی ثبوت نہیں کوئی پروف نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی کتاب نہیں. ایک دوسرا محبت کی گل ہے میرے پیار کی گل ہے تخیل کی بات ہے تصور کی بات ہے. مننی ہوئے تو من لینی نہ دل کرے میں کو فتوا نہیں لانا 10 کی گل واپس کر لینی میں راتی منڈی میں ہوگی جب سے جانا میں گھر اٹھے کرنا. یہ تو قبلہ دھکے والا سودا ہی نہیں پیار والا سودا ہے. شادی کہنا نہیں چاہتے ہو میں کہ سنیو میرا وجدان
میرے ایک لگتا ہے میرا تخیل ہے میرا تصور ہے میرا گمان ہے شادی بولو کہنا کی چل رہے ہو میں کہ میرے ایک لگتا ہے جس نے حضرت حلیمہ پاک نے چومیا ہوگا کہ وہ صاحب اگے ٹوٹ پیا ہوگا کہ حلیمہ پاک کے دل وچ خیال آیا ہوگا جدو میں چکن آئی ہوں ہوں ٹور پہ جانی ہے پھر میں نہیں ہوں پھر وہ ٹردی ٹردی حلیمہ پاک آ گئی ہونی ہے حضرت دے کول جتے حضور دے کول مقام ابراہیم کول جتے حضرت حضور دے لبڑ چمدا پیا مینوں انج لگدا ہے علی پور دے رہن والے ہو حلیمہ پاک نے آ کے پوچھا ہوئے گا وے حضرت اینوں کی سمجھ کے چومنا پیا وے حضرت اے کی کرنا پیا حضرت بولے ہوئے گا حلیمہ جگ مینوں چومدا ہے میں مصطفیٰ نوں چومنا پیا حلیمہ پھر پوچھا ہوئے گا حضرت اینوں کی سمجھ کے چومنا ہے تے حضرت صلی اللہ زبان نے آج دسیا ہوئے گا حلیمہ اے مولوی جڑے ممبراں تے بیٹھ کے بکواس کرتے نا ساڈے ورگا بشر ہے ساڈے ورگا بشر ہے ایویں بکواس کرتے نے میں پچھے گائی دینا اے خدا دی خدائی دا بادشاہ اسی پتھر گوائیاں دینے ہیں اے خدا دی خدائی دا بادشاہ ہے تے شادی پھر حضرت صدا کہتے ہوئے گا میں کہنا پتھراں دی بولی جاننا مینوں کی پتہ ہے لیکن وجدان آندا ہے میری محبت آندی ہے نبی دے غلاموں حضرت صدا حضور نوں چم کے اے ہوئی آکھیا ہوے گا اے حلیمہ اے او رب دا یار اے او رب دا محبوب اے پتھراں نوں کرنے بڑا جاندا اے پتھراں نوں کرنے پڑھ لو حضور دا ذکر اے پتھراں نوں کرنے بڑا جاندا اے پتھراں نوں کرنے بڑا جاندا اے پتھراں نوں کرنے بڑا جاندا اے سکیاں کھجورا اگا جاندا اے سکیاں کھجورا اگا جاندا اے پتھراں نوں کرنے بڑا جاندا اے کھوکیاں نوں کرنا بڑا جاندا اے حلیمہ اے او رب دا یار اے او رب دا محبوب اے کھوکیاں نوں کرنا بڑا جاندا اے انبیاء نوں بھلا جاندا چار شیر پڑھے نا پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ان بولیاں نوں بھلا جاندا ہے گونگیاں نوں گلاں اللہ دی قسم میرے شیر نہیں ایک ایک لائن تے حدیث پاک ہے علماء بیٹھے ایک ایک لائن تے حدیث پاک ہے لیکن جڑی میں آخری لائن پڑھی ہے نا ایک گونگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے او تے جلدی جلدی حدیث سنا دینا ایک پھر اس کے بعد ایک حدیث اور سناواں گا خلیفہ دا ٹائم ہو جانا ختم پھر بات کو ختم کر رہے ہیں حضور دے کول ایک بی بی آ گئی آ کے عرض کر دی یا رسول اللہ ہاں بی بی دے نال جوان منڈا داڑھی مچھ لو آئی تے حضور نوں آ کے لجپالو اے میرا پتر ہے فرمایا اچھا حضور جدوں پیدا ہویا نا اے بولیا نہیں تے میں کوئی نہیں ایڈا دھیان کیتا میں کہا چلو بچہ لیٹ بھی بول رہا ہے تے سونے ہن ویکھو تواڈے سامنے جوان ہو گیا ہے میں دی شادی کرنی ہے میرا پتر جماندرو گونگا ہے پدیشی گونگا ہے تے لجپالو میرے پتر نوں تے بج لگ گئی ہے ساری عمر دی مہربانی کرو نگاہ کرم ہو جائے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے اے بولیا نہیں جو جمیا بولیا نہیں ہن تے جوان ہو گیا میں شادی کرنی ہے پریشان ہاں ادھر تو میرے ول میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ جوان ہے حضور نے مسکرا کے فرمایا او کاکا بولتا کیوں نہیں سبحان اللہ ارے او کاکا بولتا کیوں نہیں حدیث میں بخونا جماندرو گونگا پتیشی گونگا ہاتھ جوڑ کے بول کے اندر مدینے والے مینوں اج تک کسے بلایا ہی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ حضور مینوں اج تک کسے بلایا ہی نہیں آج مینوں بلایا ہے تے میں بولیا نہیں سبحان اللہ نبی دے غلاموں میرا نبی تے پتیشی گونگے نوں اشارہ کرے تے او بول کے حضور نے خدا بیان کر رہا ہے آؤ کس نبی دی شان سناواں تانوں اپنے نبی دی شان سنو آخری حدیث پاک سنا دئیے سنا دے مینوں جو ٹائم ملے انشاءاللہ چونکہ جمعے دا ٹائم مخصوص ٹائم ہو گیا لمیٹڈ ٹائم ہو گیا اس واسطے جی ٹھیک ہے سرکار سبحان اللہ فرماؤ باجوان
ہوں میں تم جی سبق سنا لگا نا توجہ فرمائیو ذرا تیری وقار اے امام شرکانی علیہ رحمہ اس حدیث پاک نو کوٹ کیتا ہے اپنی کتاب دے اندر کہ تسی میرے وال دیکھو وہی گل ہے میں تانوں سمجھانا چاہنا امام شرکانی لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک دی حضور سیر پہ فرمان تے مدینے شریف دی سیر کردے کردے حضور شہر باہر آ گئے آؤٹ آف سٹی آ گئے اگے ایک وفد بیٹھا سی وفد طارق انہوں نے خیمے لگے سن بیبیاں بچے سارے خیمے وچ توجہ فرمانا منظر تھوڑے سامنے بیان کرنا چاہنا انہوں نے چار بڑے چار لیڈر چار سپاہ سالار سرے راہ بیٹھے اے انہوں نے سردار بیٹھے نے اے انہوں نے خیمے لگے نے بیبیاں بچے انہوں نے وچ نے ادھر سرکار علیہ السلام سیر فرما دے شہروں باہر آ گئے انہوں نے کول وہ وفد طارق بیٹھا سی امام شرکانی لکھتے ہیں اس وفد دے کول انہوں قافلے والے کول ایک بڑا بہترین سرخ رنگ دا عربی نسل اونٹ سی بڑا سونا اونٹ سی سرکار آئے دیکھیں اونٹ تو بڑا کمال ہے بڑا نسلی اونٹ ہے امام شرکانی فرماتے ہیں میرے نبی کو اونٹ پسند آ گئے جڑا ہلے تک نہیں بولے تو قسم توڑ کے سبحان اللہ کرے میرے نبی نو اونٹ آیا پسند اے تکیو میرے وال حضور نے دیکھیا اونٹ بڑا کمال ہے فرماؤ کافلے والے ہو میں تے کروں سیر کرنا آیا خرید و فروخت میں کرنا آیا نہیں اونٹ مینوں دے چھڈو میرا تسی کمٹمنٹ کر لو میرا تسی سودا کر لو جنہ تسی میرا سودا کرو گے میں گھر جا کے پیسے بھیج دینا اونٹ مینوں دے چھڈو نبی دے غلاموں پڑھو زکانی نہ ہوئے تو میں ذمہ دار ہونا میرے ربانی تشریف فرما نے میں ایک طالب علم ہوں میرا دے کلمہ تے اطراف کی گفتگو کرنا پڑے گا کہ جملے دا میں ذمہ دار ہوں ہویا کہ انہاں سرکار نال سودا کیتا بولے کوئی نہیں سبحان اللہ گوڑے دا تھل لا دے گوڑے دا تھل امام شرکانی فرماتے ہیں سرکار نال سودا کیتا کمٹ کیتا دوبارہ بولے نہیں سرکار نے اونٹ دی مہر پھڑ لئی وہ تاوی نہیں بولے سبحان اللہ سرکار اونٹ دی مہر پھڑ کے چل پے امام شرکانی فرماتے ہیں چارے چارے حضور نوں جاندے ہوئے میرے پے بولدے نہیں پے او سامنے سرکار جا رہے نے اے چارے دے چارے چپ حیرت دی تصویر بن کے جاندے ہوئے میرے بولدے نہیں سنیو امام شرکانی فرماتے ہیں اگوں سرکار نظر تو جڑ ہو گئے تن آ گیا یا حضور اٹھا تو چلے جس نے سرکار آنا نظر بند ہوئے نا وہ کیپٹن آف دی ٹیم وہ چنا سرداروں وچوں بڑا سردار لیڈر آف دی ٹیم کیپٹن آف دی ٹیم وردا کافلے والے ہو اور پتہ جے یہ بندہ کون سی سبحان اللہ ویسے میں نے دکھ ہوئے گا جو سنو میں سرکار دے میلاد دے دن پیڑے ہوں میں عذاب قبر دے بیان کرتا جدو مولوی صاحب عذاب قبر بیان کرتے سپ بچھو دھوئے کیڑے قبر عذاب مرگم وہ تو انج ویکھی دے جدو حضور دی شان ہوئے تو مسکرائی دے انہی کو تو سنیو پچھان کرو نا کہ عذاب قبر کیڑے سننا ہے کہ میلاد کیڑے سننا ہے تسی 12 مہینے سیدھی سو میں پریشان ہو گئے میری گل نے سمجھ نہیں آئی سرکار جس نے اکھاں دو جو ہے وہ کیپٹن آف دی ٹیم بول رہا او کافلے والے ہو پتہ جے یہ بندہ کون سی چپ تینوں پتا ہے نہیں سردار جی تینوں ہے نہیں سردار جی تینوں نہیں سردار جی تینوں نہیں سردار جی چواں نے جس نے انکار کیا نا پر زرکانی غصے چاہ گئے کہ شاباش ہے تواڈے تسی عجیب آدمی ہو ایک انجان پتہ نہ ہوندے چلا گئے نہ جان نہ پہچان نہ ضمانت نہ گارنٹی نہ پروف نہ آگے نہ پتہ نہ پیچھے نہ پتہ تسا خیر ذمہ دار دا مظاہرہ کیتا ہے اگر وہ بندہ نہیں ہوندا میرا اونٹ تے گیا نا میرا تے نقصان کون ذمہ دار پڑ وچوں اینی گل پہ کرے امام شرکانی فرماتے ہیں وہ سب چار ہی سردار لیکن وہ چونکہ کیپٹن سی وچوں ایک سردار بولیا سردار جی ایک منٹ ذرا ٹھہر رک جا ذرا انہاں کہا کی انہاں کیا کیپٹن آف دی ٹیم کون ہے تو ہے نا سبحان اللہ ساڈا سپاہ سالار تو ہے نا لیڈر آف دی ٹیم تو ہے نا واڈا ساڈا سربراہ تو ہے نا اے سودا تو کیتا ہے نا تو کیوں نہیں جان کیتا سودا تو کیوں جان کیتا پر زرکانی انداز میں اپنے امام زرکانی فرماندے نے سرداراں دا قافلے والے ہو تانوں میں اپنی گل دساں انہاں کہا کی انہاں کہا مینوں کوئی پتہ نہیں میں کی سودا کیتا ہے سچی گل ہے کوئی ہوش نہیں کی کمٹمنٹ کیتی ہے کی نال سودا کیتا ہے کی نال ڈن کیتا ہے کیوں انہاں کہا قافلے والے دا بکھڑا ویکھیا سبحان اللہ دا بکھڑا ویکھیا جویں چودھری رات کا چمچمدا پیا اوے قافلے والے میں ویندا سا پیا اودے چہرے چوں اینا نور پہ نکلدا سی اینا نور پہ نکلدا او سکڑا پہاڑ اودے چہرے تے نور نال مرغا ہوندا سی پیا مینوں کوئی پتہ نہیں میں کی سزا سبحان اللہ سچی گل ہے مینوں کوئی ہوش نہیں میں کی گل کیتی ہے کی بات کیتی ہے کی سودا ہویا مینوں کوئی پتہ نہیں امام شرکانی لکھتے ہیں انج کہہ کے اپنی جان چھڑا لئی اس
ایسی سردار پھر غصے چ آ گیا دوجے تے چڑھائی کر گیا تو کیوں نہیں جان کیتا تے دوجا پتا کی ہوندا ہے سردار جی تانوں میں اپنی گل دساں جی انہاں آخیا کی انہاں آخیا جی مینوں نہیں پتا تہاڈا کی سودا ہے سچی گل ہے سردار جی کوئی ہوش نہیں کی تہاڈی گل بات ہوئی ہے کی تہاڈی کمٹمنٹ ہوئی ہے کی تہاڈا انہاں آخیا کیوں انہاں آخیا سردار جی او دے لب ویکھے وہ لب ویکھے سج گلابیاں پکھڑیاں سن تے سردار جی سچی گل ہے میرا کم ادو ہو گیا سی جدو بولیا سی وہی شریری گفتگو سن کے مینوں کوئی دھیان نہیں تو کی گل پہ کرنا تیرا کی سودا ہوا ہے سچی گل ہے میں تو شریری گفتگو سن کے اتنا متاثر ہویا میرے کوئی دھیان نہیں دوجا بھی پہنچ گیا گل لمبی میں مختصر کرنا امام زرقانی فرماتے ہیں سردار تیجی آئے ٹر گیا تو کیوں نہیں جان کیتا ہے تیجا پتا کیا ہے سردارا تینوں اپنی گل دساں انہیں آخیا کی انہیں آخیا مینوں کوئی پتا نہیں تیرا کی سودا ہوا کی تیری کمٹمنٹ ہوئی ہے کی تیرا ڈنڈ ہوا انہیں آخیا کیوں انہیں آخیا سردارا وہ زلفاں ویکھیاں وہ زلفاں ویکھیاں سردارا میں ویکھدا سا پیا ہوا دے ہلکے ہلکے جھونکے مٹھی مٹھی تے میٹھی میٹھی آواز چلدی سی پئی تے او دی لیل دی کالی زلف نا خم کھا کے او دے دوہا بکھرے چوکدی سی سردارا مینوں کوئی پتہ نہیں تیری کی گل ہوئی ہے تیری کی بات ہوئی ہے میرا وجدان آندا ہے سردار نے پوچھا بنا کی ہو رہی ہے سب دی زلفاں سبحان اللہ میں تے شعر پڑھنا چاہتا تھا جی تہاڈی ٹھلی سبحان اللہ تے میں کہندا چلو رہن دے سبحان اللہ نبی دے غلاموں سردار نے پوچھا ہوگا تیسرے کولوں دس ہوندیاں زلفاں کی ہو رہی نے تے میری محبت آندی ہے تیسرا بولیا ہوگا اے سردار کی دساں دلوں دی زلفاں انہیں اچھا کچھ نہ کچھ دے بول تے تیسرا کی بولنا ہوگا زلفاں مدنی دیا اے زلفاں مدنی دیا زلفاں مدنی دیا او دی زلفاں دی وکھری شان واوا او دی زلفاں دی وکھری شان واوا کھل جا ور جدوں نازل ہلدا کھلیا او زلفاں مدنی دیا زلفاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق جشن میلاد النبی میں گل مکانا چاہنا ذرا تیری وقت امام زرقانی لکھتے ہیں وہ تیجا دا سردارا سچی گل مینوں کوئی پتہ نہیں تیری کی گل بات ہوئی ہے کی تیرا سودا ہوا میں تو دی زلفاں ہی ویندا رہا سردار آ گیا چوتھے ہل تو کیوں نہیں جان کیتا ہوئے تے چوتھا پتہ کی ہوندا ہے سردار جی تانوں اپنی گل دساں سچی کہ میں تے ہے وی چوتھے تھاں تے ساں مینوں کوئی پتہ نہیں تہاڈی کی گل بات ہوئی ہے کی تہاڈا سودا ہوا ہے سردار جی اودی پرسنالٹی ویکھی سکدے اودی ذات میں تے شخص لے کے پیرا تک اودا حسن و جمال ویکھ کے سچی گل ہے میں ایڈا کوئی ذات وچ گم ہو گیا سا تے باہر ہو گیا سا مینوں کوئی دھیان نہیں تہاڈا کی سودا ہوا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ سردار کی مینوں کوئی پتہ نہیں تہاڈا کی سودا ہویا کی تہاڈی گل بات ہوئی نبی دے غلاموں توجہ فرمائیو ایک کاندا میں مکھڑا ویندا رہا دوجا میں لب ویندا رہا تیجا میں زلفاں ویندا رہا چوتھا میں دی پرسنالٹی ویندا رہا جڑے چارے پوتے نا امام زرقانی فرماتے سردار نوں مڑ غصہ چڑھ گیا انہیں کہا شاباش ہے تہاڈے عجیب آدمی ہو تسی غیر ذمہ دار دا مظاہرہ کر چھڑیا تساں انجام پتہ میرا اونٹ لے چلا گیا اگر وہ نہیں ہوتا میرا تو نقصان ہویا نا میرا تو اونٹ گیا نا کون ذمہ دار تہاڈے وچوں انج گجے پیا انج بولے پیا امام زرقانی فرماتے نے او دی بی بی خیمے وچوں بول پئی سبحان اللہ او دی بی بی خبردار اپنی زباناں بند رکھو چپ کر جاؤ او دے بارے میں نازیبا جو نہ بولے رے نازیبا خبردار زباناں بند رکھو انا ضامنۃ اللہ میں ہوتی زبانہ کل نہ کرے جو کوئی بھی
امام شوکانی فرماتے ہیں انہیں چلو کوئی تے حاج و زامن بڑے ہیں پہلا تے بندہ کوئی لفظ ہی نہیں سی لاندا امام شوکانی فرماتے ہیں خیمے وال منہ کر کے نا آندا بی بی تو جان نہیں تو جان نہیں ہے اندروں بی بی پتہ کیا دی مینوں نہیں پتا وہ کون ہے میں نہیں جانتی ہوں کون انہیں پھر ضمانت کا دی پھر گارنٹی کا نہیں دینی پئی یہ تو تینوں پتہ ہی نہیں تو جانتی نہیں تو کیا کی ضمانت دینی پئی ہے نبی نے غلاموں وہ بیبیاں دی ہے وہ کافر آ رہے جویں تانوں نہیں پتا اے مینوں نہیں پتا ایک گل میں جاننی ہے انہیں کہ جس نے تسی ذرا سودا پہ کر دے سو کمٹمنٹ پہ کر دے سو تے میں خیمے دی پہنچ وچ ویکھیا سی ایڈا سونا مکھڑا کسے جھوٹے دا نہیں ہو سکتا لہذا کول مائنڈ ریلیکس بالکل یا تھوڑے پیسے ہوں گے یا تھوڑا سودا آئے گا نہ آئے میں ذمہ دار ہوں گل نہ کرے کوئی بتا نبی کے غلام کو حدیث مکمل کر کے جانا چاہوں گا اتنی گل بی بی کرے پئی امام زوکانی لکھ رہے ہیں صحابہ کرام میں کھجوراں دا ٹوکرا چکے تے آ گئے اوے قافلے والے ہو اے کھجوراں سرکار بھیجیاں نے اے تواڈے واسطے لنگر ہے اے حضور دی طرفوں نظرانہ ہے اے حضور دا لنگر اے کھاؤ نا تے تواڈے وچوں سودا کینے کیتا سی وہی حضور نال اے لنگر تے کھاؤ نا تے سودا کینے کیتا سی سردار میں جناب سودا تے میں کیتا سی جی یہ تو سوکھا میں کی کرا یہ سرکار سودا تے میں کیتا سی جس نے نہیں گل ہوئی نا صحابہ کرام فرمایا اچھا اے پیسے نے جناب اے سرکار جڑا اونٹ لے چلے گئے نا اے اودی قیمت ہے سرکار نے بھیجی تے پیسے لے لو سردار بھی کھلوتا ہے باقی بھی تین کول نے خیمے والے سارے خیمے جمگٹھا لگا ہے مجمع لگا ہے صحابہ کرام نے فرمایا لو پیسے سرکار نے بھیجے نے سنیو ذرا گل دا مزہ لے جی سردار سامنے کھلوتا ہے آندا اوپر ہونے ہو چھڈو پیسے اوپر ہونے ہو چھڈو پیسے چھڈو سودا چھڈو اونٹ دسو سونا رہندا کتے وہ سونا اچھی بولو سونا ہن میرا ساتھ دے آنے میرا نبی دے غلاموں جس نے سردار نے پوچھیا ہوے گا پرونے دسو سونا رہندا کتے تے صحابہ کلمہ پڑھیا سودا کیتا
سونیا پہلا سی ہر شے ساڈی ہے ہن تیری غلامی دا پٹا گل وچ پا لیا ہن تے نہ جانا دا تو مالک ہے ہن تے نہ جانا دا تو مالک ہے نبی نے غلامو حضور کی بارگاہ وچ شریعت کر دی تھی نا عرض کی یا رسول اللہ ہن تے نہ جانا تے تسی مالک ہو فرمایا جتنی دیر تک جان ود کے نبی نال پیار نہ کرے ایمان والا بھی نہیں ہو سکتا ایمان والا ہوے گا بھی جو جڑا جان تو ود کے مصطفی نال پیار کرے نبی نے غلامو میں حدیث پاک مکمل کرنا چاہنا جڑی مسند امام احمد بن حنبل جو شروع کی تھی حضور نے فرمایا صحابہ کی گلاں ہو رہی ہیں سبحان اللہ کوئی پہلی گل بولتے نہیں نہیں بولے بھائی کی گلاں ہو رہی ہیں عرض کی یا رسول اللہ تواڈی گلاں ومنع علینا بک سونیا تواڈی گلاں تواڈی شاناں تواڈے قصیدے تواڈی نعت گھنٹہ ہو گیا مینوں تقریر کر دیا امام دی سلامتی کا دسیا جیسا کی کیتا ہے سبحان اللہ نے کی کیتا ہے حضور دیا قبلہ مفتی صاحب میرے تو پہلے بیان فرما رہے کی کر رہے سن حضور دیا صحابہ کے اندر اگے سنو تے اپنے سینے ٹھنڈ پاؤ تے اپنے رب دا انعام دیکھو جڑا نبی دی گلاں کرے نبی نے بلاو حضور تے صحابہ نے کیتی یا رسول اللہ تواڈیاں گلاں کرنے سا پے میرے نبی نے فرمایا صحابہ میریاں گلاں کرنے سا پے سبحان اللہ صحابہ میریاں گلاں عرض کیتی جی آقا تسی تے دلاں دے بھید جان والے ہو حضور تواڈیاں گلاں فرمایا صحابہ چپو قسم تسی میریاں گلاں کرنے اللہ اکبر چپو قسم تسی میریاں گلاں کرنے دسو سارے صحابہ کرام یک زبان ہو کے بولے کملی والیا خدا دی قسم تواڈیاں گلاں کرنے سبحان اللہ کملی والا خدا دی قسم اسی تواڈیاں گلاں کرنے سا نبی نے غلاموں نے صحابہ قسم چکی نا جبریل اللہ دا پیغام لے کے آ گئے جبریل آ کے کہتے ہیں یا سید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سامنے لے بڑا پیغام دیتا ہے جبریل آؤ کی میرے اللہ دا پیغام جبریل امین آ کر کہتے ہیں قبلی والیا اللہ فرماتا ہے سونیا جدو تیرے نوکر بہ کے تیریاں گلاں کرن جدو تیرے امتی بہ کے میرے محبوب دے غلام بہ کے میرے بندے بہ کے میرے یار دیاں گلاں کرن میرے یار دے قصیدے پڑھن میرے یار دیاں عظمتاں بیان کر مدینے دا لایا میں رب اعلان کرنا انہاں دے اس عمل تے انہاں دے اس کام تے انہاں دے اس فعل تے ان اللہ یباہی بکم الملائکہ سبحان اللہ خدا فرشتیاں وچ فخر کرنا میں خدا فرشتیاں وچ فخر فرشتیاں جی مولا فرمایا میں خدا فرشتیاں وچ فرشتیاں جی مولا حکم ہوئے اے او ویکھو مسجد وچ سبحان اللہ او ویکھو ہری پور دی جامع مسجد وچ سبحان اللہ تسی مینوں آندے سو انہاں نوں نہ بنائی سبحان اللہ فرشتیوں تسی مینوں آندے سو نہ بنائی یہ دنگا کرے گا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزی کرے گا یہ قتل و غارت گری کرے گا یہ دہشت گردی کرے گا یہ دادا صاحب دھماکہ کرے گا یہ پشاور کے سکول کے معصوم بچیاں شہید کرے گا فرشتیوں تسی فسادی ویکھ کے سو نہ بنائی میری نگاہ قدرت ملادی نے دی سی کوئی تسی برود والے ویکھ کے فرشتیوں نہ بنائی یا اللہ نے کوئی بھی بندے نے پتر والا کام نہیں کرنا تے میں تے درود والے ویندا سا نا بیان دیکھو کیویں میرے یار دے غلام بیٹھ کے میرے نبی کے قصیدے پڑھ دے تو سنیو اہل سنت دا عقیدہ کھل کے سامنے آ گیا انج بیٹھ کے نبی دی گلاں کرنا شرک نہیں بدعت نہیں فضول خرچی کوئی رسم بلکہ نبی دے صحابہ دی سنت ہے الحمدللہ رب العالمین تسی تے میں حضور دے صحابہ دی سنت تے عمل کیتا ہے تے میرے نبی پاک دے فرمان دی شان دے مطابق تے اللہ دے فرمان دے مطابق ہن ساڈے اس عمل تے اللہ فرشتیاں وچ فخر کرے گا اللہ پاک حضور دا صدقہ جیویے تے تامی نبی پاک دے بن کے مریے تے تامی مصطفیٰ دے بن کے اللہ سب دا خاتمہ بالایمان فرمائے یا زندہ صحبت باقی وما علینا الا